أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سورہ بقرہ کی 183 نمبر آیا سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے بارے میں بتایا ہے۔ جب بھی رمضان آتا ہے تو آپ لوگ یہ چیزیں آپ کو سننے کو ملتی ہوں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان میں شیطان کو بند کر دیتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا ثواب جو ہے کافی درجہ اوپر ہو جاتا ہے، آپ کو وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے کافی درجہ۔ جیسے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا ثواب ہے، اس کا جو ریوارڈ ہے وہ آپ کو بہت زیادہ ملتا ہے رمضان کے مہینے میں، اگر آپ کمپیئر کریں گے ادر دین رمضان۔ تو یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ رمضان کے بارے میں بتا رہے ہیں تو دو چیزیں ہیں، ایک تو رمضان روزہ اور دوسرا منتھ آف رمضان شہر رمضان۔ تو روزے اور منتھ آف رمضان اللہ سبحانہ وتعالیٰ دو آیات میں الگ الگ جگہ پہ اللہ عز و جل نے بیان فرمایا ہے۔ جیسے یہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے مومنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم لوگوں کے لیے روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض کر دیے گئے ہیں، جو صیام ہے فرض کر دیا ہے جس طرح پہلے لوگوں کے لیے تھا، علی الذین من قبلکم، لعلکم، اس لیے کہ تتقون، تم تقوی والے بن جاؤ، تمہیں جو ہے وہ تقوی آ جائے، لعلکم تتقون۔ یہ جو ہے صیام روزے کی ڈیفینیشن ہے۔ روزہ اس لیے آپ کے لیے فرض کیا گیا ہے اس لیے فرض کیا گیا ہے جیسے آپ لوگوں میں تقوی پیدا ہو۔ اب تقوی کا مطلب کیا ہے اور تقوی کیسے پیدا ہوگا جب ہم روزہ رکھتے ہیں، اور اس کے بعد شہر رمضان کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ہمیں بتایا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، اس کے بعد شہر رمضان میں کیا چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب آپ لوگوں کو ہر جمعے کی نماز کے بعد سنتے ہوں گے اتقوا اللہ، جو آپ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خوف کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں، یہ میننگ آپ کو سننے میں ملتی ہوگی۔ تقوی کا اصل مطلب کیا ہے؟ تقوی وقایہ سے نکلا ہوا ہے۔ تقوی کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، اپنی حفاظت کریں، غلط طرف جانے کی وجہ سے آپ اپنی حفاظت کریں، آپ غلط طرف مت جائیں، آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں، اس کے لیے حفاظت کریں۔ جیسے مثال کے طور پہ جو کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی بھی شاگرد ہے، وہ اگر ہوم ورک نہیں کرتا، اس کا مطلب کہ جو ہوم ورک نہیں کرتا تو اس کو ایک خوف رہے گا کس چیز کا، کہ ٹیچر مجھے ڈانٹے گی، میں نے ہوم ورک نہیں کیا۔ جو شاگرد اسٹوڈنٹ ہوم ورک کر لے گا تو اس کو وہ خوف نہیں رہے گا، اس کو جو ہے وہ حفاظت رہے گی کہ میں نے ہوم ورک کر لیا، اگر ٹیچر مجھ سے پوچھے گی تو میں ہوم ورک اس کو دکھا دوں گا۔ تو اسی لیے ہی جب آپ جاب پہ جاتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو اس جاب کے لیے جاتے ہیں تو آپ ٹائم پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز سے اوائڈ کرتے ہیں، اپنے آپ کی حفاظت کرتے ہیں کہ میں فائر نہیں ہو جاؤں، جاب نہ چلی جائے، کیونکہ مجھے یہ چیزیں جو ہے ان کی حفاظت کرنی، یہ چیزیں نہیں کرنی اور یہ چیزیں کرنی ہے۔ تو ٹورڈس پازیٹیو، آپ پازیٹیو کی طرف جاتے ہیں۔ تو تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو پروٹیکشن میں رکھنا، اپنے آپ کو حفاظت میں رکھنا، غلط چیزوں سے حفاظت کرنا۔ تو مور دین 200 ٹائم، 200 سے زیادہ دفعہ قرآن میں تقوی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ڈفرینٹ طریقے سے، ڈفرینٹ جگہوں پہ۔ تو اس کا ہمیں رمضان میں روزے کی وجہ سے تقوی کیسے ہوگا؟ اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں لعلکم تتقون، جیسے تم لوگوں کو تقوی والے بن جاؤ، جیسے تم لوگوں کو تقوی ہوگا۔ تو روزے میں جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس سے تقوی کا کیا تعلق؟ جب بھی ہم روزہ رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے حلال کی ہیں، جو چیزیں ہم کھا سکتے ہیں، ہم جب روزے کا ٹائم آتا ہے تو ہم روزے میں وہ نہیں کھاتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ جب روزہ رکھو تو ہر چیز آپ کے لیے بند ہے، آپ پانی بھی نہیں پی سکتے، آپ کے آگے افطاری کے ٹائم ہر چیز پڑی ہوئی ہے۔ جب بھی روزے آتے ہیں، رمضان شروع ہوتا ہے تو ذہن میں وہی فرائیڈ چیزیں آ جاتی ہیں، پکوڑے، سموسے، فروٹ، شربت، یہ چیزیں ذہن میں چلتی رہتی ہیں۔ لیکن جب افطار کے ٹائم آپ بیٹھتے ہیں، جب تک اذان نہیں ہوتی آپ ان چیزوں کو نہیں کھا سکتے۔ آپ کو کس چیز کا جو ہے وہ کیوں پرہیز کرتے ہیں، کیوں حفاظت کرتے ہیں، کیوں یہ خوف کرتے ہیں؟ کیونکہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے
آپ وہ چیزیں نہیں کھا رہے، حالانکہ آپ کے تھروٹ کو، آپ کے اسٹمک کو، آپ کے جو دل کہہ رہا ہے یہ چیزیں میں کھاؤں، لیکن آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض نہ ہو جائے اس لیے آپ یہ چیزیں نہیں کھا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب آپ روزہ رکھتے ہیں، جب آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں ان چیزوں کے کھانے سے جو آپ کے لیے حلال ہے، آپ کو جو ہے اپنی بیوی کے پاس جانا بھی جو ہے وہ حلال ہے، لیکن روزے میں آپ نہیں جا سکتے، یہ چیزیں آپ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بند کرنی ہیں، اور آپ یہ چیزیں شو کرتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں نہیں کر رہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے، آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، آپ کے دل میں آپ ان چیزوں سے روک سکتے ہیں، تو باقی چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو نماز پڑھنا، جو باقی چیزیں ہیں وہ بالکل آسان ہے، کیونکہ آپ یہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ بڑی بڑی چیزوں سے آپ رک جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ریسٹرین کرتے ہیں، آپ رک جاتے ہیں، تو باقی جو چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی نماز پڑھنا، یہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ عز و جل فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ جو ہے اس میں پہلی بار قرآن نازل کیا گیا۔ اب رمضان کے مہینے میں ایک رات ہے، اب وہ ہو گئی سیام، جو روزے کی ڈیفینیشن تھی، جو سیام کی ڈیفینیشن تھی، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں رمضان کے بارے میں، شہر رمضان، یہ جو منتھ ہے، پورا رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اول بار قرآن نازل فرمایا گیا، تو قرآن نازل ہوا، انزل فیہ القرآن۔ اب قرآن تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن تو 23 ایئرس کے عرصے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، تو یہاں پہ ایک رات میں جو لیلۃ القدر والی رات ہے، اس میں قرآن ایک رات میں کیسے نازل ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں تھا۔ لوح محفوظ جو ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی، اینجلس کو بھی پرمیشن نہیں دی تھی کہ وہاں پہ ان کو جانے کی بھی پرمیشن نہیں تھی، لیکن جب لیلۃ القدر والی رات، جو شہر رمضان، جو رمضان کی آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر کی رات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ سے اتارا، اور وہ 7th اسکائی، 7th جنہ پہ اتارا، اور اس کے بعد وہاں سے جبرائیل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، مکے اور مدینے میں تقریباً 23 سال کے عرصے میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے رمضان الذی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل فرمایا گیا، رمضان کا جس میں قرآن نازل فرمایا گیا، تو ھدی للناس، قرآن تو نازل ہوا، لیکن کس لیے؟ کیونکہ قرآن سے پہلے جو بھی پریکٹسز تھی، جو بھی چیزیں تھیں، جو بھی کانسیپٹ تھے، وہ سارے کانسیپٹ جو ہے وہ غلط تھے۔ موسٹلی جو بھی کانسیپٹ تھے کسی بھی مذہب کے، کسی بھی ریلیجن کے، وہ سارے کانسیپٹ جو تھے وہ غلط تھے۔ جب قرآن آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری دھرتی پہ، پورے ارتھ پہ، پورے اس گلوب پہ ایک بہت بڑی چینجز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لائی۔ تو یہ جو چینجز تھی، یہ جو چیزیں پرداداؤں سے، گرینڈ فادر سے چلتی آ رہی تھی اور وہ غلط تھی، جب قرآن آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے، سیدھا کیا راستہ ہے، اور جب آپ خراب راستے پہ جائیں گے تو کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں، کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو پورے ارتھ پہ ایک چینجز آ گئی، ایک جو کانسیپٹس تھے، جو چیزیں امپلیمنٹ کی گئی تھی لوگوں کی وجہ سے، وہ ساری چینج ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے گلوب پہ، پورے ارتھ پہ جو ہے وہ ایک بدلاؤ، ایک تبدیلی آ گئی، ایک چینج آ گیا، کس کی وجہ سے؟ قرآن کی وجہ سے۔ تو اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، تو اس کی ویلیو جو ہے وہ آپ کو پتہ ہوگی کہ اس کی ویلیو کیا ہے، قرآن کی ویلیو کیا ہے، اس مہینے کی ویلیو کیا ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی پیدا فرمائی ہے آپ کے لیے اور مشکلات نہیں۔ اب سوچا جائے تو آپ اگر روزہ رکھتے ہیں، آپ چائے پیتے ہیں، چائے پینے کے عادی ہوں گے، آپ ٹائم پہ کھانا کھانے کے عادی ہوں گے، لیکن آپ جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں 12 گھنٹے، 13 گھنٹے، یا ایون کچھ کنٹریز میں جو ہے وہ اس سے زیادہ گھنٹوں کا روزہ ہوتا ہے، تو آپ اپنے آپ کو روکتے ہیں ان چیزوں سے، حالانکہ آپ کو جو ہے وہ ان چیزیں جو ہے وہ ہیبٹ ہے۔ اس ٹائم پہ کوئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں مجھے اس ٹائم پہ اگر کھانا نہیں ملے گا
تو میرا دن نہیں گزرتا، اس ٹائم پہ چائے نہیں پیوں گا تو میرا دن نہیں گزرے گا، کافی نہیں ملے گی تو میرا دن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، مجھ سے کام نہیں ہوگا، لیکن وہ اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے تم لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے ایکچولی یہ آسانی نہیں ہے، یہ تو بہت مشکلات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، بچے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں اولڈ ایج کے وہ بھی روزہ آسانی سے رکھ سکتے ہیں، نوجوان بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، جن کو کوئی ایسی عادت ہوتی ہے چائے پینے کی، کوئی بھی عادت ہوتی ہے، وہ اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اپنے جسم میں، اپنے نیچر میں، اور یہ چیزیں اللہ عز و جل نے آسانی کر دی۔ جب بھی آپ روزہ کھولتے ہیں، روزے میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کو وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا جو روزے کے عام دنوں میں آپ کو ملے گا۔ جب بھی کوئی کھائیں گے تو عام دنوں میں وہی ڈش کھائیں گے، اس کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے لیے آپ کو لذیذ کر دیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائی ہے، جس طرح جیسے کہ آپ جو ہے وہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جیسے آپ ان کی عدہ جو یہ دن ہے یہ پورے کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کریں، وَتَكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ جیسے عید آتی ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو جب بھی یہ دن پورے ہو گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تعریف بیان کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے سیدھے راستے کے لیے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، جس سے آپ شکر گزار بن جائیں، جیسے آپ گریٹفل بن جائیں۔ تو اللہ عز و جل نے ہمیں بتایا کہ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں، لعلکم تتقون، جیسے ہمیں تقوی پیدا ہو، اور شہر رمضان جو ہے وہ ہدی للناس کے لیے ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ پورے ناس کے لیے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔